اس میں خواتین اور نساء کے مسائل کثرت سے ہے، تو اس صورت کا نام نساء ہے۔ ایک دور تھا مسلمان جب اپنی بچیوں کی تربیت کرتے تو جب بچیاں بالغ ہوتی تو انہیں سورہ نساء لکھوایا کرتے تھے، اور اس کی تفسیر اور مفہوم بھی ازبر یاد کرایا جاتا تھا۔ پھر جب ان کے لیے جہیز تیار ہوتا تو جہیز میں یہ بھی رکھا جاتا تھا، سورہ نساء۔ مسلمان بیٹیوں کا سب سے بڑا جہیز یہ ہوتا کہ ان کی تربیت ان کے ماں باپ نے اچھے گھر، کسی گھر میں بھیجنے سے پہلے اچھی تربیت کر کے بھیجا۔ گھر تربیت سے بنتے ہیں، مادی جہیزوں سے نہیں بنا کرتے، تو مسلمان اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سورہ نساء اور سورہ نور یہ دونوں ایسی تھی، مسلمان اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے لوگوں سے کہا اللہ سے ڈرو، تم ایک انسان سے پیدا کی ہوئی ساری انسانیت اسی سے پھیلی ہے، اور اس اللہ کا جسے تم واسطہ دے کر اپنے کام نکالتے ہو اور قسمیں اٹھاتے ہو، اور اس کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں اضافہ اور جو چاہتا ہے اپنے عمر میں برکت، تو وہ صلہ رحمی کا اہتمام کیا کرے۔ یہودیوں کا بڑا عالم عبداللہ ابن سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، سب سے پہلے کہنے لگے میں نے حضور کی خدمت میں جو سب سے پہلے کلمات سنے حضور کے منہ سے، جس نے مجھے بڑا متاثر کیا، اور میں نے گردن آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہودیوں کا عالم تھا، تو کہنے لگا سب سے پہلے جو کلمات میں نے آپ کی زبان سے سنے وہ یہ تھے، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو۔ رات دنیا والے سو رہے ہوں، تم اپنے اللہ سے مناجات کرتے رہو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ صلہ رحمی کا خیال رکھو، اور خصوصاً عورت اور یتیم کے حقوق کی تلقین فرمائی ہے۔ یتیم بھی ایسا ہے کہ جس کا باپ کا انتقال ہو چلا ہے تو لوگ اس کے مال کے اندر بھی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ فرمایا یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈالنا ہے۔ اور اسی طرح عورت بھی کمزور ذات ہے، اس کے حقوق کا بھی اسلام نے تحفظ کیا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اگر بچی یتیم ہو اس کے ساتھ بڑی زیادتی اور ظلم معاشرے کے اندر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے حق بھی، اس کا مہر بھی ادا کرو۔ اور ٹھیک ہے، شریعت نے 4 تک کی شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اسلام سے پہلے شادیوں کا رواج تھا اور کوئی حد نہیں تھی، 10 بھی، 12 بھی، 20 بھی، جس سے طبیعت ملتی اسے پاس رکھتے اور باقیوں کو ایسے ہی باندھی بنا کے رکھتے۔ اسلام آیا، اس نے حد بتائی، 4 سے زیادہ کوئی نہیں، لیکن شرط ہے انصاف انصاف انصاف۔ اگر انصاف نہیں تو بس ایک ہی ہے، اور اس کا حق بھی ادا کرو، جو مہر مقرر کی ہے اسے ادا کرو۔ بچے کا مال اسے ناحق طریقے سے استعمال مت کرو۔ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور وہ سمجھ بوجھ ہو اس کی آ جائے، اس کا مال دیانت سے اس کے حوالے کر دو۔ اور پھر فرمایا جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اور جو رشتہ دار وراثت میں حقدار نہیں، ان کی دلجوئی میں کچھ دے دینا بہت اچھی بات ہے۔ پھر تفصیل کے ساتھ ورثاء کا تذکرہ فرمایا۔ اسلام سے پہلے عورت کو وراثت کوئی نہیں ملتی تھی، اور عربوں میں یہ بات چلا کرتی تھی کہ عورت کہاں وراثت کی حقدار ہے۔ وراثت کی حقدار تو وہ ہو جو نیام سے تلوار نکال سکے، دشمن سے مٹ بھیڑ کر سکے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکے۔ وراثت کی حقدار تو وہ ہے، عورت کوئی نہیں۔ لیکن اسلام آیا، اس کمزور ذات کو سب سے زیادہ تحفظ دیا۔ عورت کو وراثت باپ سے بھی ملے گی، شوہر سے بھی ملے گی، عورت کو وراثت باپ سے بھی ملے گی، شوہر سے بھی ملے گی، اور اس کا سارا تفصیل کے ساتھ
तज़किरा फरमाया और विरासत का इल्म शरीयत ने बहुत बड़ा इल्म करार दिया, लेकिन आज मुसलमानों में इस इल्म से गफलत है और वही विरासत के अहकाम पे अमल न करने का नतीजा है कि बहन भाई के दस्ते गरेबान है, छोटा भाई बड़े भाई से नाराज है और सके भाई दस्ते गरेबान करके अदालत में एक दूसरे के हमने दुश्मनों की तरह खड़े हैं। इसलिए कि इस्लाम की जो हिदायत है ये जिंदगी में कोई नहीं है, हालांकि एक पूरा रुकू हर एक का अलग अलग विरासत के अहकामात जिक्र फरमाए। वो फरमाया ये अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं और अल्लाह बड़ा हलीम है और उसकी हिकमत और मसलहत तक तुम नहीं पहुंच सकते। जो हिस्से मुकर्रर कर रखे हैं वैसे ही तुमने तकसीम करना है, ज्यादती और कमी नहीं करनी। हाँ, विरासत से पहले कोई वसीयत है तिहाई माल में, उस पे अमल कर लो, और कोई कर्जा है उसे अदा कर दो, कोई उस पर जिम्मेदारी थी वो अदा कर दो, विरासत तकसीम करो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिना और बदकारी के सिलसिले में इब्तिदाई कानून साजी फरमाई और फरमाया कोई नादानी में अगर ये गुनाह कर ले और फिर तौबा कर ले, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। ज़माने जahiliyyat में जब कोई किसी का शोहर का इंतकाल होता तो उसकी औरत को भी विरासत में इधर उधर कर दिया करते थे। फरमाया औरत का हक है, उससे इजाजत लिए बगैर उसका निकाह नहीं कर सकते। उसका तज़किरा फरमाया। फिर उन तमाम रिश्तों का तज़किरा फरमाया जिनसे निकाह करना हराम है। उम्महात माँ, हाँ, व बनात बेटियां, बहनें, फूफियां, खालाएं, उन तमाम रिश्तों का तज़किरा फरमाया। सास और मुंह जिसे कहें कि दूध पिलाने वाली माँ, और वो कोई औरत जो इसके निकाह में आ गई और साथ अपने साथ बेटी भी लेके आई, उस बेटी से रिश्ता भी हराम है। दो बहनों को भी निकाह में इकट्ठा नहीं कर सकते, और वो औरत जो किसी की निकाह में पहले से मौजूद है उससे निकाह भी नहीं कर सकते। उन तमाम रिश्तों का तज़किरा फरमाया। फरमाया हाँ, इसके अलावा अगर तुम पाक दामनी और इफ़्फ़त के लिए निकाह करना चाहो और उसका महर भी और उसका महर भी अदा कर दो, तुम कर सकते हो, उसकी इजाजत फरमाई है। इस्लाम रोकता नहीं है, रास्ता बताता है। इसलिए कि दीन इस्लाम की खुसूसियत है, ये आसान है और इसमें इंसानी कमजोरी का रियायत रखी गई है। इस्लाम ने ये नहीं कहा औरत के करीब जाना ही नहीं, और ये भी नहीं कहा खाना ही नहीं, और ये भी नहीं कहा पीना ही नहीं। ना, औरत के पास जाना है लेकिन हलाल तरीके से, खाना है लेकिन हलाल माल, पीना है लेकिन हलाल तरीके से। फरमाया ये इंसान तख्लीक के लिहाज से कमजोर है और इस्लाम भी आसान है। फिर फरमाया ईमान वालो, तुम किसी का माल नाहक तरीके से मत खाओ, न किसी का माल नाहक तरीके से खाने की इजाजत है, और न जो अल्लाह ने माल दिया है उसे गलत इस्तेमाल करने की इजाजत है। फिर फरमाया जो कबाइर से बचेगा अल्लाह उसके सगायर वैसे ही माफ कर देगा। और फिर फरमाया कि मर्द औरत की तख्लीक में फर्क है, अपनी अपनी किस्मत पे राजी रहो, दोनों के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तक़सीम की है उसी पे रजामंदी होनी चाहिए। फिर घर की जिंदगी का तज़किरा फरमाया। मर्द को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर का जिम्मेदार बनाया है, दफ्तर हो या फैक्ट्री, कारखाना हो या गुरो, कोई जिम्मेदार बने बगैर गाड़ी चलती नहीं है। घर की गाड़ी के लिए मर्द को जिम्मेदार बनाया है, इसलिए कि नान नफके की जिम्मेदारी इसके सपुर्द है। और फिर आगे फरमाया पाक दामन औरतें जो काबिल तारीफ हैं, जो अल्लाह की इताअत करती हैं, शोहरों की फरमाबरदारी करती हैं, इफ़्फ़त और पाक दामनी की हिफाजत करती हैं। और अगर किसी की तबीयत में झुंझला, जिसे किसी की तबीयत के अंदर जिसे कहें कि नाफरमानी है, तो फरमाया उसका बिस्तरा छोड़ दो, उसको तंबीह के तौर पे कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर वो इताअत भी आ जाए तो बिला वजह तंज और तनकीद न करो। अगर घर का मामला आगे बढ़ जाए तो दोनों खानदानों के बड़े मिल बैठे और मामले को घर ही में हल कर दें। अदालतों में जाना अच्छा नहीं है, घर ही के अंदर हल कर दें। अगर दोनों खानदान के बड़े इस्लाह की नीयत से इकट्ठे होंगे, अल्लाह उसमें खैर डाल देंगे। उसका तज़किरा फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों की तारीफ फरमाई और शराब के मुतालिक इब्तिदाई का ज़हन साजी की गई
کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ پانی نہ پاؤ یا پانی استعمال نہ کر سکو، مٹی سے بھی تمہیں طہارت مل جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل کتاب کی مذمت فرمائی جو مسلمانوں سے حسد اور کینہ رکھتے ہیں اور اللہ کی کلمات کو، آسمانی احکامات کو دنیا کے مفادات کے خاطر بدل دیتے ہیں۔ پھر اس گروہ منافقین کے گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ جو دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، تو یہودی نے چاہا کہ اس کا فیصلہ کرا لیا جائے، تو اس نے خود ہی کہا کہ محمد رسول اللہ کے پاس فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ منافق نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، لیکن وہ منافق راضی کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ عمر یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ جب عمر کی خدمت میں آئے، کہا معاملہ یہ ہے۔ فرمایا کیا معاملہ ہے؟ یہودی نے معاملہ پیش کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لو کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اندر گئے، اب فیصلہ کرتے ہیں، تلوار لے کے آتے ہیں، نیام سے نکالتے ہیں، اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، پھر عمر کی تلوار ہی اس کی فیصلہ کرے گی۔ بڑا شور کیا کہ ایک مسلمان کو مار دیا۔ اللہ نے کلام بھیجیا آسمانوں سے، فرمایا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم مانے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی، جسے کہیں گے فیصلوں کو، جسے کہیں کہ آپ کے حکم مانے، وہ مسلمان ہوا کرتا ہے۔ اور اسلام کی جسے کہیں کہ مسلمانی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے واسطے سے امت کو جہاد کا تذکرہ فرمایا۔ جہاد کی ترغیب دیتے رہیں، لیکن مکلف آپ اپنی ذات تک ہیں، دوسروں کو آپ ترغیب دیتے ہیں۔ اور پھر عجیب انداز میں جہاد کی ترغیب دی۔ فرمایا وہ بستیاں جن پر مسلمان بچے اور بچیاں اور عورتیں جن پر ظلم ڈھایا جا رہا اور وہ کسی نجات دہندہ کی انتظار میں ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اگر فرمایا کہ ان کی نجات کے لیے اگر نہیں جاؤ گے تو پھر کون اور کب جہاد فرض ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور عام طور پہ جہاد سے بچنے کی وجہ موت کا خوف ہوتا ہے۔ فرمایا موت اگر تم محفوظ کے لیے بھی بنا لو تب بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو منافق کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی وجہ سے آتی ہے، اور جب کوئی اچھائی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے سزا ملا کرتی ہے۔ پھر مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ نہ بنو، اللہ کے دربار سے یہ راندہ درگاہ کر دیے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کو خطاً، کسی ایمان والے کو خطاً قتل کرنے کا کفارہ بتایا ہے اور سزا بتائی کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ یعنی رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، اور جسے کہیں کہ کوئی مسلمان مارے، عوام مارے یا کوئی بھی مارے، فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے وہ جہنم کا مستحق بنے گا، کوئی کسی مسلمان کا ناحق خون کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے، شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ آخر میں پھر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے اندر آپس میں نہیں اچھی بات تو یہ کہ باہمی صلح کر لیں، لیکن پھر بھی اسلام نے آخری صورت طلاق اور خلع کی رکھی ہے، اور جدائی ہو جائے تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس کی طرف رجوع کریں، اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ انصاف کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں حق بات کہنے میں تمہارے اپنوں کا ہی نقصان کیوں نہ ہو اور گواہی تمہارے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر ایمان والوں سے کہا ایمان والو اپنے ایمانوں میں تازگی پیدا کرو،
ایمان والو اپنے ایمانوں میں تازگی پیدا کرو. ایک تو خاندانی اور رسمی اور برادری اور قومی مسلمان ہوتا ہے اور ایک حقیقی مسلمان ہوا کرتا ہے. جیسے نقلی سیب اور اصلی سیب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایسی مردم شماری کا مسلمان اور حقیقی اسلام رکھنے والا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حقیقی ایمان اسلام کی زندگی اختیار کرو، اور پھر ان منافقین کی مذمت فرمائی جو کفار سے دوستیاں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ انہیں ان کا بچاؤ ہو جائے، انہیں عزت مل جائے. فرمایا عزت کے سارے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں. اور مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ایسی مجلس میں جس میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے اور اللہ کے احکامات کی جسے کہیں کہ تمسخر کیا جائے، اس مجلس سے اٹھ جاؤ، ورنہ تمہارے دل بھی ان منافقین کی طرح کہیں گندے اور سیاہ نہ ہو جائیں. پھر اللہ نے منافقین کی مذمت فرمائی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور کہیں بھی اللہ کی اطاعت کرنے بھی پڑ جائے تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ کرتے ہیں. ایمان والوں سے کہا تم کفار اور یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم اللہ کے مقابلے میں انہیں اپنا یار بناتے ہو؟ اور پھر ساتھ یہ فرمایا جو آدمی ایمان لے کے آ جائے اور شکر کی زندگی گزارے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان اور شکر کی زندگی گزارو. اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.